کیا تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے یا صرف پریشر گروپ ہے جس کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنی سٹریٹ پاور کو شو کر کے اپنے مقاصد کو اپنے مطالبات کو منوا لیتی ہے، یا کہ اس کے مقابلے میں باقاعدہ ایک آرگنائزڈ جو ہے سیاسی تحریک اور سیاسی جماعت ہے جس طرح کے پوری دنیا میں ہوتی ہیں یا پاکستان کے اندر کچھ مقبول جماعتیں ہیں؟ تو آئیں یہ حقائق کی نظر سے یہ سارا کچھ پرکھتے اور جانچتے ہیں کہ کیا یہ ایک وہ روایتی جماعت ہے جس طرح کہ پاکستان کی پہلے جماعتیں موجود بھی ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں جو صرف اور صرف سٹریٹ پاور شو کر سکتی ہیں، احتجاج کر سکتی ہیں، دھرنے دے سکتی ہیں، روڈ بلاک کر سکتی ہیں، یا کہ مکمل طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایک سیاسی جماعت ہے جس کی ممبرشپ گلی محلوں تک پھیلی ہوئی ہے، نیچے تک پہنچی ہوئی ہے؟ تو پریشر گروپ اس گروپ کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کسی مفاد کے لیے، اپنے کسی ایک آدھے کام کے لیے حکومت پہ پریشر ڈالے اور احتجاج اور سٹرائک کرے اور اپنی بات کو منوا لے، اسے پریشر گروپ کہتے ہیں۔ اور سیاسی جماعت آج کی جدید پالیٹکس کے اندر، پالیٹکس سائنس کے اندر، اس سیاسی جماعت وہ جماعت کہلاتی ہے جس کے اپنے ممبران ہوں، جس کی باڈی ہو، جس کا مینیفیسٹو ہو، جس کی لوگوں تک رسائی ہو، گلی محلے تک ان کی ممبرشپ پھیلی ہوئی ہو، اس کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، جو ایک مشترکہ نظریے پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا مقصد ہو کہ گورنمنٹ کو حاصل کر کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے، وہ سیاسی جماعت۔ اور ان کے مقابلے میں کوئی اپنا وقتی مفاد، کوئی فائدہ بینیفٹ حاصل کرنے والا گروہ جو پر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے کسی بھی طرح سے، اس کو پریشر گروپ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ تحریک لبیک پاکستان وہ تاریخ ہے، وہ مذہبی تاریخ، وہ سیاسی تاریخ ہے پاکستان کی، وہ سیاسی جماعت ہے جو سب سے تیزی کے ساتھ ابھر کے منظر عام پہ آئی ہے، اور اس کی ترقی اور دن بدن اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پرانے سیاسی بابے اور گھاک قسم کے لوگ انگوش بدندہ اور حیران ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے کہ یہ مولوی اٹھے، یہ مسجد اور مصلی والے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اتنی زیادہ مقبولیت بھی حاصل کر لی اور ہر طرح کے لوگوں تک پہنچے اور لوگ کھچا کھچ ان کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے اب پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی تعداد اور 2018 کے الیکشن پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 230 کے قریب سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں، اور جن کے اندر میں سے 153 ایسی پارٹیز ہیں جن کا تو تقریباً بس نام ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بس اتنی ساری کو رجسٹرڈ ہوگی، اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں، فیلڈ میں، گراؤنڈ میں، گراس روٹ لیول تک ان کی ایکٹیویٹیز کوئی نہیں، بس وہ نام کی طریقیں۔ لیکن ان میں سے کچھ جماعتیں ایسی، 15 جماعتیں ایسی ہیں جو قومی سطح تک رسائی رکھتی ہیں، جن کی باڈیز، جن کے ورکرز، جن کے ممبرز پاکستان کے سارے صوبوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور 2018 کے اندر ان جماعتوں کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ترتیب بنائی تھی ووٹ حاصل کرنے کے اعتبار سے، ان میں سے سب سے مقبول ترین جماعت جو تھی وہ تحریک انصاف بن کے سامنے آئی۔ پاکستان کے اندر اس وقت رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 10,59,60,000 ہے، اور جبکہ 2018 میں 51% یعنی اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 51% 82 رہا تھا، یعنی تقریباً 52% لوگوں نے رجسٹرڈ ووٹروں میں سے بھی تقریباً یوں کہہ لیں کہ تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے پورے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر جو ہے نئی حکومت جو ہے وہ عمل میں آئی تھی۔ تو یہاں اعداد و شمار کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت 2018 میں بن کے آئی، جس نے اپنے تقریباً 242 ممبران قومی اسمبلی کو کھڑا کیا، یعنی اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا، اور ان میں سے 242 میں سے 116 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، اور امیدواروں کی جیت کا تناسب 47.93% رہا، یعنی 48% تقریباً ان کی جیت رہی۔ اور تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں مجموعی طور پر 1,68,60,675 ووٹ ملے، یہ ان کے ووٹوں کی تعداد تھی۔ 2013 میں تحریک انصاف کو صرف 29 سیٹیں پورے پاکستان سے حاصل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر
جو 2018 کے اندر جماعت اور پارٹی رہی وہ مسلم لیگ نون تھی، نواز شریف تھی. انہوں نے پاکستان بھر سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 1,29,35,236 ووٹ حاصل کیے تھے پورے پاکستان میں سے، اور قومی اسمبلی کی مجموعی طور پر 212 نشستوں پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا، جن میں سے 64 کامیاب ہوئے. تو اس طرح ان کو ملنے والے ووٹوں کا تناسب جو تھا وہ تقریباً 23.50% رہا. اور 2018 کے الیکشن میں پاکستان کی تیسری مقبول ترین جماعت وہ پیپلز پارٹی تھی، جس نے پورے پاکستان میں پاکستان کی 270 قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے پاکستان بھر میں 243 امیدوار کھڑے کیے تھے، اور جن میں سے 43 کامیاب ہوئے تھے. اور ووٹوں کا مجموعہ جو ان کو ملا، جو کاسٹ کیے گئے، وہ 12.59% تھا. تو یہ تیسری جماعت تھی پاکستان کے اندر جس نے مقبولیت حاصل کی. چوتھے نمبر پہ آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو تھے وہ رہے، وہ ووٹ لے گئے اور وہ کامیاب بھی ہوئے 2018 کے الیکشن میں. اور پھر وہ چڑھتے سورج کے پجاری بن کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو گئے. جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جب جیت جاتے ہیں تو پھر وہ ادھر ہی جاتے ہیں جدھر گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے، پھر اپنی قیمت بھی لگواتے ہیں اور انہیں خریدا بھی جاتا ہے. اور 5ویں نمبر پر 2018 کے اندر متحدہ مجلس عمل رہی تھی. متحدہ مجلس عمل، اس کو 2018 کے انتخابات میں تقریباً 25,69,971 ووٹ پڑے تھے، اور پورے پاکستان میں سے ان کو ووٹ جو ملے وہ 4.60% تھے. اب 5ویں کے بعد 6 نمبر TLP تحریک لبیک پاکستان کا ہے. تحریک لبیک پاکستان یہ بالکل نومولود جماعت تھی جس کی عمر ہی ساری کوری 2 سال تھی 18 کے الیکشن تک. تو اس کو پڑھنے والے ووٹ یہ اس نے سب کو حیران کر دیا کہ ایک بالکل نئی جماعت جس کے امیدوار بھی بالکل نئے سے، جو سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں رکھتے، ایکسپیرینس بھی نہیں رکھتے، اور 1-2 سالوں کے اندر ابھر کے سامنے آئے. اور انہوں نے ووٹ کتنے حاصل کیے؟ 22,34,338 ووٹ. تو 2 سال کی عمر کے اندر پاکستان کی 6ٹھی بڑی جماعت یہ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک تھی. تو اتنی بڑی جماعت جو پاکستان میں 6 نمبر پہ آ رہی ہے، اسے پریشر گروپ تو نہیں کہا جا سکتا، اسے مفاد پرست گروپ تو نہیں کہا جا سکتا، جن کا اپنا ایک نظریہ منشور ہے، اور آنے والے الیکشنوں میں وہ اور زیادہ بڑھ کے آگے آئے گی، نکل کے آگے آئے گی. اور سیاسی پنڈت حیران ہوتے جا رہے ہیں کہ جو دن گزرتا ہے یہ تحریک، یہ جماعت آگے نکلتی جا رہی، یہ اب 6 نمبر سے بھی تقریباً 3-4 نمبر تک آ رہی ہے. تو ہر پاکستان کی سیاسی جماعت نے اتنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 15 سے 20 سال گزارے ہیں، اور وہ سفر تحریک لبیک نے 2 سال کے اندر حاصل کر لیا. تو لہٰذا تحریک لبیک ایک مکمل سیاسی جماعت ہے جس کو بین بھی نہیں کہہ سکتا آئین پاکستان کی روح سے. اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو بین کیا جا سکے، بلکہ اسے جیسے حالیہ واقعات کے اندر ہو کہ گورنمنٹ کو ریسٹور کرنا پڑا، پھر ہٹ کے گورنمنٹ کو اس کو لیگلائز کر کے اسے نمائندگی دینی پڑی، اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور اپنے نظریے کو آگے بڑھا رہی ہے، اور انشاءاللہ کامیابی بھی اس کے قدم چومے گی.